یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ جل اللہ یا اب وضو کا کام ہو گیا، وضو ختم ہو گیا، وضو کے مسائل بھی ہم نے بیان کیے۔ اگر آپ توضیح مسائل دیکھیں گے تو ایک مہینہ وضو کے مسائل بتائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے اختصار، یہ کتاب اول مختصر ہے اور اس میں سے بھی مختصر کر کے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب دو کتابوں کا اختصار ہے، خلاصہ ہے۔ ایک ہے امام خمینی کی توضیح المسائل اور دوسری ان کی عربی میں کتاب ہے جس کو تحریر الوسیلہ کہتے ہیں۔ توضیح المسائل مختصر ہے، اس سے جو وہ ہے تحریر وسیلہ تفصیلاً ہے، وہ 2 جلدیں ہیں اور توضیح المسائل 1 جلد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان دونوں کا بھی اختصار کر کے انہوں نے جو رسالہ نکالا ہے، یہ رسالہ ہے جو ایران میں اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو بھی میں مختصر کر کے جو ضروری مسائل ہیں وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غسل 7 غسل ہم پہ واجب ہے، 7 غسل واجب ہے، ان میں سے 3 غسل صرف عورتوں کے لیے ہے، باقی جو 4 غسل ہے نا وہ عورتوں اور مرد دونوں کے لیے، یعنی 7 غسل مرد عورت دونوں پر واجب ہے، 4 غسل جو ہے نا 4 غسل مرد عورت دونوں پر واجب ہے اور 3 غسل صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ نمبر 1 غسل جنابت، نمبر 2 غسل حیض، نمبر 3 غسل نفاس، نمبر 4 غسل استحاضہ، نمبر 5 غسل مس میت، میت کو چھونے سے غسل واجب ہوتا ہے، نمبر 6 غسل میت کا غسل، اور نمبر 6 وہ غسل جو منت کی وجہ سے یا قسم کھانے کی وجہ سے یا عہد اور یعنی وعدہ خدا سے کرنے کی وجہ سے ہم پہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی 6واں غسل وہ ہے کہ ہم اپنے اوپر واجب کر دیتے ہیں منت مان کر یا خدا سے عہد کر کے یا خدا کی قسم کھا کے، یعنی صرف غسل کرنے کی قسم کھائے تو اسے واجب ہوگا، ویسے عام قسم کے لیے غسل نہیں ہے۔ تو یہ ہے 5 غسل۔ تو پہلے باقی جو غسل ہے نا اس کی ان کی تھوڑی وضاحت کرو۔ 7 بتائے ہیں، غسل مس میت، غسل جنابت 1، غسل حیض 2، غسل نفاس 3، غسل استحاضہ 4، غسل مس میت 5، غسل میت 6، نظر منت عہد اور قسم کا غسل 7۔ یہ 7 غسل ہم پہ واجب ہے۔ اب ایک ہے غسل حیض، یہ عورتوں کا غسل ہے کہ جب بالغ ہو جائے، بالغ ہونے سے لے کر سیدہ ہو تو 60 سال تک، غیر سیدہ ہو 50 سال تک، جب بھی ان کو مینسز آ جائے اس کے بعد انہوں نے غسل کرنا ہے، یہ ایک بات۔ ایک ہے غسل نفاس، نفاس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے بچے کے نکلنے کے ساتھ ساتھ خون آتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ وہ کم سے کم اس کا لمحہ جو ہے 1 لمحہ ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ حیض کی بھی یہی صورت ہے، کم سے کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اس کے درمیان عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے، کسی کے 3 دن، کسی کے 4 دن، کسی کے 7 دن، کسی کے 8 دن، کسی کے 10 دن ہوتے ہیں، اپنے دنوں کے حساب سے وہ اس کے بعد وہ غسل کرے۔ غسل جو نفاس ہے، نفاس بچے کے پیدا ہوتے ہی خون آتا ہے، 1 لمحہ بھی آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن بھی آ سکتا ہے۔ اب جو ہی خون نفاس جو ہے ختم ہو جائے اس پر غسل کرنا واجب ہے، اور غسل کر کے وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، واجبات کو انجام دے۔ لیکن یہاں ایک بدعت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ چلے میں ہے جی۔ وہ چلہ کیا ہوتا ہے؟ 40 دن تک نہ وہ غسل کرتی ہے، نہ وہ نماز پڑھتی ہے، نہ وہ واجبات ادا کرتی ہے۔ یہ اسلامی نہیں بلکہ شاید ہندوؤں کی رسم ہوگی یا غیر مسلمانوں کی رسم ہے۔ اسلام میں صرف زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، 10 دن کے بعد اس کو اپنے آپ کو پاک کرنا واجب ہے، پاک کر لے، نماز بھی پڑھ لے، روزہ رکھ لے، واجبات کو انجام دے۔ یہ چلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہے غسل حیض اور نفاس۔ اس کے بعد ہے غسل استحاضہ۔ استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ استحاضہ حیض کے بعد 10 دنوں کے بعد جو خون آتا ہے اس کو بھی استحاضہ کہتے ہیں۔
نفاس کے 10 دنوں کے بعد آ جائے اس کو بھی استحاضہ کہتے ہیں. اور سیدہ ہو تو 60 سال کے بعد, غیر سیدہ ہو تو 50 سال کے بعد جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں. اب استحاضہ کے 2 قسمیں ہیں, 3 قسمیں ہیں. قلیلہ ہے تھوڑا استحاضہ خون, تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو اور اس جگہ کو پاک کرنا ہے. ایک ہے استحاضہ متوسطہ کہ اس سے زیادہ آ جائے, کہ جو روی رکھتی ہیں عورتیں اس کے اندر تک جائیں, تو اس کو متوسطہ کہتے ہیں. صبح کی نماز کے لیے غسل ہے, باقی نمازوں کے لیے اس نے وہ کیا کرنا ہے, وضو اور ان جگہوں کو پاک کرنا ہے. اور ایک ہے کثیرہ. کثیرہ کا مطلب یہ ہے کہ روی سے باہر خون آ جائے تو اس کو کثیرہ کہتے ہیں. ہر نماز کے لیے غسل بھی ہے, وضو بھی ہے, اور ان جگہوں کو پاک بھی کرنا ہے. یہ استحاضہ, یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر. اس کے بعد ہے غسل مس میت. مس میت کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے, جان نکل جائے, اس کے بعد اس کو مس کرے, اس کو مس میت کہتے ہیں. مس کرنے والے پر, جلد سے جلد ملانے والے پر غسل واجب ہو جاتا ہے. کپڑوں کو مس کرے, بالوں کو مس کرے, یا کسی اور چیز کو مس کرے, غسل واجب نہیں ہوگا, جلد سے جلد ملے. ٹھیک ہے. اب یہ کب مس کرے تو واجب ہے, جب اس کا جسم مکمل ٹھنڈا ہو جائے اور اکڑ جائے. ٹھنڈا ہو جائے پھر مس کرنے سے غسل واجب ہوگا. لیکن اگر اس کے جسم کا آدھا حصہ ٹھنڈا ہے, آدھا حصہ گرم ہے, اگرچہ ٹھنڈے حصے پر ہاتھ رکھیں تب بھی غسل واجب نہیں ہوگا. جب تک مکمل غسل ٹھنڈا نہیں ہوگا غسل مس میت ہم پہ واجب نہیں ہے. یہ غسل مس میت ہے. اور غسل مس میت جب تک نہیں کریں گے ہم جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اس کے بعد خود میت کا غسل ہے, یہ انشاءاللہ ایک درس میں یہ بتاؤں گا. اور اس کے بعد منت کا غسل. منت کا غسل یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک منت مانگتے ہیں کہ میں امتحان میں اچھے نمبروں میں پاس ہو جاؤں تو خدا کے لیے ایک غسل کروں گا. یہ منت ہے. جب آپ پاس ہو جائیں گے غسل کرنا واجب. ٹھیک ہے. یا آپ یوں قسم کھاتے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہ قسم بخدا میں غسل کروں گا, آپ کو غسل کرنا واجب ہے. یا آپ کہتے ہیں خدا سے میرا عہد ہے, میرا وعدہ ہے کہ میں یہ غسل کروں گا, اب غسل کرنا واجب ہے. عہد کرے, قسم کھائے اور منت مانے, غسل بعد میں کرنا واجب ہو جاتا ہے. اب رہی بات غسل جنابت کی. غسل جنابت کیا ہے؟ غسل جنابت واجب ہوتا ہے 2 اسباب کی وجہ سے. یہ توجہ کریں اس بات پر. غسل جنابت واجب ہونے کے 2 اسباب ہیں. پہلا سبب دخول, دوسرا سبب منی کا نکلنا. یہ 2 سبب ہیں. توجہ کریں ہمیں. دخول مطلب کیا ہے؟ دخول کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے اور اس کے آلے تناسل جو ہے اس کا جو سرا ہے وہ اتنا داخل ہو جائے تو اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. منی چاہے خارج ہو یا نہ ہو. اب یہ داخل ہونا اندر چاہے اگلے حصے میں ہو چاہے پچھلے حصے میں ہو, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. مسئلہ ہے, توجہ کریں. چاہے مرد ہو چاہے عورت, اگلے حصے میں ہو یا پچھلے حصے میں ہو, تھوڑا سا حدنگاہ تک داخل ہو جائے غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ ایک سبب. دوسرا سبب اخراج منی. منی نکل جائے. اب منی کیسے نکلتی ہے؟ کبھی احتلام ہو جاتا ہے, کبھی انسان خیالات میں گم ہے تو منی خارج ہو جاتی ہے, کبھی انسان ایسا کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے کہ منی خارج ہو جاتی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے بیماری ہے کہ اس کو جریان ہوتا ہے کہ وہ جب بیٹھ جاتا ہے لیٹرین میں تو پاخانے کے بعد جب وہ زور دیتا ہے تو کچھ منی کے قطرات نکلتے ہیں. یہ بیماری ہے, جریان کہتے ہیں. چاہے جریان کے ذریعے سے نکلے چاہے کسی اور طریقے سے نکلے, ایک قطرہ نکلے یا زیادہ نکلے, اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. بس غسل جنابت کے 2 سبب بن گئے, ایک دخول اور ایک منی کا نکلنا. تو جب بھی یہ 2 میں سے ایک سبب ہو جائے, مرد ہو یا عورت, دونوں پر غسل جنابت واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, کچھ رطوبت تو نکلی ہے, کچھ قطرات تو نکلے ہیں, لیکن یہ پیشاب ہے یا منی ہے پتہ نہیں چلتا. تو یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ 3 علامات میں سے اگر ایک علامت ہے تو وہ منی ہے, غسل کرنا پڑے گا. اگر ان 3 میں سے کوئی نہ ہو تو غسل کرنا نہیں پڑے گا. پہلی علامت یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ نکلے. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ دھار مار کے تیزی سے نکلے. اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے نکلنے کے بعد انسان سست ہو جائے. اگر یہ تینوں میں سے ایک ہو یا سب ہو غسل جنابت واجب ہے, لیکن اگر یہ تینوں میں سے کوئی نہ ہو تو غسل جنابت واجب نہیں ہے. لیکن عورت اور بیمار آدمی ان دونوں سے مستثنا ہے. اگر عورت ہے اس کے لیے ان تینوں میں سے علامات میں سے کوئی نہ بھی ہو غسل جنابت واجب ہے. اگر بیمار آدمی ہے اس کے لیے بھی یہ 3 علامات میں سے نہ ہو
तो उस इजाबत उस पर क्या है? वाजिब है। या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह 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 या